ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ آپ کو امام زمانہ سے قریب تر کرتا جائے گا۔ حیدر کے دل کا چین ہے، جانے رسول ہے۔ حیدر کے دل کا چین ہے، جانے رسول ہے۔ پہلا یہ نو نہال ریاض بطول ہے۔ آغوش مصطفیٰ میں حسن ہے بسط بہار۔ آغوش مصطفیٰ میں حسن ہے بسط بہار۔ نخل پیمبری میں امامت کا پھول ہے۔ درود و سلام ہو میرا نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، جانشین علی مرتضیٰ، امام دوہم، صاحب سارو مہن، معادن سخاوت، شجرائے اخلاص، ثمر وفا، وارث کتاب خدا، نور نگاہ خاتم الانبیاء، تاجدار حل عطا پر سلام ہو میرا اس کرن نور پر، جو ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو باوقت ظہر آفتاب محمدی میں پھوٹی۔ سلام ہو اس آیت خدا پر جو سورہ کوثر کا مصداق بن کر گود بطول میں اتری۔ اس پرمسرت موقع پر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی خوشبو اور میرے چمن حیات کا پھول ہے۔ میرا یہ فرزند سید و سردار ہے اور پروردگار عالم میرے اس فرزند کے ذریعے سے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صادق و امین رسول کی زبان پیمبری سے ادا ہوئے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جو بہترین اوصاف کی مالک ہے۔ آپ کی شخصیت حسن و خلق، زہد و پارسائی، شجاعت و بہادری، علم و حلم، جود و کرم اور اخلاق کریمانہ کی حامل ہے۔ مولا حسن علیہ السلام کی صحابت کے تو کیا کہنے کہ آج تک ہر مومن کے گھر میں آپ کے نام کا دسترخوان سجتا ہے اور مومن بلا امتیاز آپ کے دسترخوان کی نعمتوں سے سیراب ہوتے ہیں۔ خود آپ نے اپنی زندگی میں بھی اپنے دسترخوان سے لوگوں کو سیراب کیا، اور جود و کرم اور عطا اتنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنی پوری دولت راہ خدا میں لوٹا دی۔ ابو الحسن مدائنی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک وہ سواریاں جن پر سامان تھا وہ بھٹک گئیں اور یہ حضرات تنہا رہ گئے۔ جب بھوک اور پیاس لگی تو قریب کی آبادیوں میں ایک خیمے کے پاس گئے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی جس سے مانگ کر پانی پیا، اور پھر ان حضرات کی ضیافت کے لیے اس عورت نے اپنی ایک ہی بکری جو اس کی تمام ترجمہ پونجی تھی ذبح کیا اور ان کو کھانا پکا کر کھلا دیا۔ کھانے کے بعد حضرت نے کچھ دیر وہاں قیام کیا، پھر جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے تو اس خاتون سے کہا کہ ہم لوگوں کا تعلق قریش سے ہے، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم صحیح و سالم واپس آ جائیں تو تم مدینے میں ہمارے پاس آنا تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ کچھ حسن سلوک کریں۔ جب اس عورت کے شوہر کو اس سب معاملے کے متعلق معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوا کہ اس کی بیوی نے
اپنی تمام ترجمہ پونجی ان قریش کے حضرات پر خرچ کر دی۔ بہت عرصے کے بعد جب ان دونوں میاں بیوی کے حالات بہت خراب ہوئے تو یہ دونوں مدینہ پہنچے اور وہاں زندگی گزارنے لگے اور وہاں کچھ خرید و فروخت شروع کر دی۔ ایک روز وہ خاتون مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بیت الشرف کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس خاتون نے آپ کو نہیں پہچانا۔ امام نے اپنا خادم بھیج کر اس کو بلوایا اور پوچھا، اے کنیز خدا، تو ہمیں پہچانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے اسے پورا واقعہ یاد دلایا۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں مرحمت فرمائیں اور اپنے خادم کے ساتھ اس کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اسے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عطا کیں۔ پھر اس عورت کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی اس قدر عطا فرمایا۔ اتنا اموال حاصل کرنے کے بعد اس عورت نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، میں نے تو آپ لوگوں کے لیے ایک بکری ذبح کی تھی، تو آپ لوگوں نے اس کے عوض مجھے اتنا مال و دولت عطا کیا ہے۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پاس اس وقت صرف وہی ایک بکری تھی جو تو نے ہماری خاطر ذبح کر دی تھی۔ ہاں، تو نے اپنی پوری دولت ہم پر خرچ کر دی تھی، جبکہ ہم نے اپنے مال کا صرف ایک ہی حصہ تجھے دیا ہے، تو ہم نے زیادہ کیا دیا؟ بارش کرم برسا دے شرف زیارت کا، بارش کرم برسا دے شرف زیارت کا، مدتوں سے پیاسا ہے گلستان حسرت کا۔ یا حسن بلا لینا مجھ کو قبر پر اپنی، یا حسن بلا لینا مجھ کو قبر پر اپنی، جیتے جی ہی نظارہ کر سکوں میں جنت کا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔